سنتے ہیں اردو میں خصوصی اپڈیٹ۔ لداخ میں بھارت اور چین کے درمیان تصادم جنوبی ایشیا میں مودی حکومت کے جارحانہ منصوبوں کا ایک اور ثبوت ہے۔ مودی کی بالادست ذہنیت اس حقیقت سے اور بھی عیاں ہے کہ بھارت کے اپنے تمام پڑوسی ممالک سے تنازعات چل رہے ہیں۔ لداخ میں تعطل پر بھارتی اور چینی فوجی کمانڈروں کے درمیان مذاکرات کا تازہ ترین دور بغیر کسی نتیجے کے ختم ہو گیا، جو اتوار کو تقریباً 8.5 گھنٹے تک جاری رہا۔ تاہم یہ بات چیت بھی حسب معمول بھارت کی ہٹ درمی اور غیر حقیقی مطالبات کی وجہ سے بے سود ثابت ہوئی۔ چین کے مطابق بھارت غیر معقول اور غیر حقیقت پسندانہ مطالبات پر اصرار کر رہا ہے، جس سے مذاکرات میں مشکلات بڑھ رہی ہیں، جبکہ سرحد پر کشیدگی کا اصل سبب بھارت کا چینی سرزمین پر قبضہ کرنے کے لیے لائن عبور کرنا ہے۔ پیپلز لبریشن آرمی کے ترجمان نے کہا ہے کہ چین قومی خود مختاری کے تحفظ کے اپنے عزم پر قائم ہے اور بھارت کو دونوں ممالک اور دو افواج کے مابین طے شدہ معاہدوں اور اتفاق رائے کی پاسداری کرنی چاہیے۔ مودی حکومت کو نہیں بھولنا چاہیے کہ اس کے غیر معقول مطالبات مستقل طور پر ایک اور فوجی تنازع میں تبدیل ہو سکتے ہیں، کیونکہ چینی صدر واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنی 1 انچ زمین پر بھی بھارت کا قبضہ نہیں ہونے دیں گے۔ ماہرین کے مطابق دونوں ملکوں کی افواج کے درمیان کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ چینی فوج بھارتی فوج کو 1962 کی نسبت اب اور بھی شدید نوعیت کا نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ایسے میں بھارت کو تاریخ سے سبق لینا اور پڑوسی ممالک کے ساتھ اپنی جارحانہ پالیسی کا جائزہ لینا ہوگا۔ RSS کی حمایت یافتہ بھارتی حکومت کی توسیع پسندانہ پالیسی ہندوتوا کے شدت پسند اور بالادست نظریے پر مبنی ہے، جو علاقائی امن اور استحکام کے لیے ایک حقیقی خطرہ بن چکی ہے۔ مودی حکومت کی مقبوضہ جموں کشمیر میں 5 اگست 2019 کی غیر قانونی کارروائیاں بھی یہ ثابت کرتی ہیں کہ علاقائی امن بھارت کے لیے اہم نہیں ہے۔ عالمی برادری کو بھارت کو نفرت انگیز ہندوتوا پالیسی کو آگے پھیلانے سے روکنے کے لیے آگے آنا چاہیے۔